السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں ایز اے یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج میں نے آپ کی ہیلتھ ایجوکیشن کرنی ہے کہ کچھ لوگ سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے یا اپنے باتھ روم کے اندر نہاتے ہوئے یا کسی نہر کے اندر، دریا کے اوپر نہاتے ہوئے یا کسی بیچ کے اوپر نہاتے ہوئے اپنے پارٹنر کے ساتھ، بعض اوقات ان کے ساتھ ہم بستری یا جمع ہو جاتا ہے، انٹر کورس ہو جاتا ہے۔ تو اس انٹر کورس کرنے سے سوئمنگ پول میں یا کسی واش روم کے اندر، باتھ روم کے اندر، بیچ کے اوپر کیا ڈیزیز ٹرانسمٹ ہو سکتی ہیں، اس کا کیا نقصان ہے؟ تو اس میں آپ کو بتانا تھا کہ بعض اوقات یہ بیچ کے اوپر نہاتے ہوئے بہت سارے لوگ نہا رہے ہوتے ہیں، یا سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے اگر وہ پانی انفیکٹڈ ہے، وہاں پہ بہت سارے آرگنیزمز ہوتے ہیں، بہت سارے واٹر بورن ڈیزیز پیدا کرنے والے، جو کہ واٹر سے پھیلتی ہیں بیماریاں، جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ اور جب بندہ جذبات میں اپنے پارٹنر کے ساتھ پہلے اٹکیلیاں کرتے ہوئے، کھیلتے ہوئے یا ایک دوسرے کے قریب آتے ہوئے اگر ان کو سیکشول سٹیمولس ملتا ہے اور وہ اس وجہ سے انٹر کورس کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، سیکس کرتے ہیں، تو یہ واٹر جس کے اندر جو کنٹامینیٹڈ واٹر ہوتا ہے اور جس کے اندر بہت سارے بیکٹیریا ہوتے ہیں، ڈیورنگ انٹر کورس دونوں پارٹنرز کے اندر وہ پانی چلا جاتا ہے یا وہ کنٹامینیٹ ہو کے ان کا آرگن ایک دوسرے کے اندر مس ہوتا ہے، تو یہ واٹر بورن جتنے بھی آرگنیزمز ہیں ان کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے فیمیلز کے اندر بھی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ میل کی پیشاب کی نالی کے اندر، یوریتھرا کے اندر یہ آرگنیزم گھس جاتے ہیں اور اس وجہ سے ان کے اندر یوریتھرائٹس ہو سکتا ہے، جس کو پیشاب کی نالی کی سوزش کہہ سکتے ہیں۔ یورینری ٹریک انفیکشن ہو سکتا ہے کہ یہ یوریتھرا سے پھر بلیڈر میں چلا جاتا ہے، اور اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو یہ انفیکشن وہاں پہ جراثیم ملٹی پلائی کرتے ہیں، بہت زیادہ مقدار میں جب ہو جاتے ہیں تو پس آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہی انفیکشن اسینڈ کرتا ہوا پہلے یوریٹر میں یعنی کہ گردے کی نالی میں، اور وہاں سے گردوں تک بھی جا سکتا ہے۔ یہ اسینڈنگ انفیکشن ہوتا ہے جو کہ پیشاب کی نالی سے شروع ہوا اور پھر مثانے سے گردے کی نالی میں، اور گردے کی نالی سے گردے تک پہنچ گیا۔ یہ آرگنیزم اگر فوری طور پہ اس کا علاج نہ کیا جائے تو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کڈنی ڈیمیج ہو سکتے ہیں، فیور ہو سکتا ہے، اور فیور اور بخار کے ساتھ ساتھ ان کے جسم کے اندر ہیموگلوبن خون کی مقدار کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ دونوں گردوں کی طرف چلا جاتا ہے، ایک پیشاب کی نالی اور اس کے یوریٹر، ایک یوریٹر کے اندر پھر دوسرے یوریٹر کو بھی جب متاثر کرتا ہے تو دونوں گردے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، اور یہ ان ٹریٹڈ انفیکشن رہے تو بعض اوقات سکارنگ ہو جاتی ہے، کڈنی کے اندر فائبروسس ہو جاتی ہے۔ لانگ ٹرم اگر بہت زیادہ عرصے تک یہ انفیکشن رہے تو ان کے کڈنیز پرماننٹلی ڈیمیج بھی ہو سکتے ہیں، کڈنی فیلئر کی طرف بھی جا سکتا ہے اگر اس انفیکشن کو کنٹرول نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے فیمیل جینیٹیلیا کے اندر بھی جب یہی کنٹامینیٹڈ واٹر چلا جاتا ہے، یا بعض اوقات پینس کے ساتھ یہ آرگنیزم سٹک ہو جاتے ہیں، اور کنٹامینیٹڈ پینس کے ساتھ جب وہ انزرٹ کرتے ہیں تو فیمیل جینیٹل ٹریک کے اندر بھی یہ سارے آرگنیزم چلے جاتے ہیں، اور وہاں اس کے لیے اور زیادہ فیوریبل حالات ہوتے ہیں، کیونکہ فیمیل جینیٹل ٹریک کے اندر ہوا، ایئر بھی نہیں جاتی، اور زیادہ وہاں پہ یہ بہت زیادہ ملٹی پلائی کرتے ہیں، زیادہ مقدار میں ہو جاتے ہیں، تو ان کو ویجینوسس، ویجینائٹس، اور اس کے بعد ان کی فیلوپین ٹیوب اور بچے دانی تک، اور اس کے بعد اووریز تک یہ انفیکشن جا سکتا ہے، اور اسی انفیکشن کی وجہ سے مستقبل میں عورتیں بانجھ رہ سکتی ہیں، یا اس وجہ سے ان کو مستقل لیکوریا کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ لیکوریا ایک ایسا انفیکٹڈ واٹر ہوتا ہے جو عورتوں کے زنانہ اعضاء سے نکلتا ہے، تو یہ دونوں پارٹنر اس سے انفیکٹ ہو سکتے ہیں، اور یہ صرف اس گندے سوئمنگ پول میں نہانے کی وجہ سے اور وہاں پہ انٹر کورس کرنے کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نہر کا پانی ہے وہ زیادہ انفیکٹڈ ہوتا ہے، اس کے اندر بلکہ ریت، مٹی، اور اس کے اندر بعض اوقات جانوروں کا فضلہ بھی ڈالا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے انفیکشن زیادہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی گندے پانی کے اندر نہاتے ہوئے اگر یہ انٹر کورس کریں گے تو انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، نہانے سے بچنا چاہیے، اور اس طرح کے کنٹامینیٹڈ، گندے اور جراثیم زدہ پانی کے اندر نہانے سے، اس کے اندر انٹر ہونے سے بچنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ایوائڈ کرنا چاہیے اس کے اندر کنٹامینیٹڈ ہونے سے اور اس میں جمع کرنے سے یا سیکس کرنے سے۔ تھینک یو ویری مچ۔